اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی چونکہ بالکل ہی زاہدانہ اور صبر و قناعت کا مکمل نمونہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی لذیذ اور پرتکلف کھانوں کی خواہش ہی نہیں فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چپاتی نہیں کھائی، پھر بھی بعض کھانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھے، جن کو بڑی رغبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرماتے تھے۔ مثلاً عرب میں ایک کھانا ہوتا ہے جو حیض کہلاتا ہے۔ یہ گھی، پنیر اور کھجور ملا کر پکایا جاتا ہے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی رغبت کے ساتھ کھاتے تھے۔ جو کی موٹی موٹی روٹیاں اکثر غذا میں استعمال فرماتے، سالنوں میں گوشت، سرکہ، شہد، روغن زیتون، کدو حساسیت کے ساتھ مرغوب تھے۔ گوشت میں کدو پڑا ہوتا تو پیالہ میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری، دمبا، بھیڑ، اونٹ، گورخر، خرگوش، مرغ، بٹیر، مچھلی کا گوشت کھایا ہے۔ اسی طرح کھجور اور ستو بھی بکثرت تناول فرماتے تھے۔ تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر، کھجور کے ساتھ ککڑی ملا کر، روٹی کے ساتھ کھجور بھی کبھی کبھی تناول فرمایا کرتے تھے۔ انگور، انار وغیرہ پھل فروٹ بھی کھایا کرتے تھے۔ ٹھنڈا پانی بہت مرغوب تھا۔ دودھ میں کبھی پانی ملا کر اور کبھی خالص دودھ نوش فرماتے۔ کبھی کشمش اور کھجور پانی میں ملا کر اس کا رس پیتے تھے۔ جو کچھ پیتے 3 سانسوں میں نوش فرماتے۔ ٹیبل یعنی میز پر کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا، ہمیشہ کپڑے یا چمڑے کے دسترخوان پر کھانا کھاتے۔ مسند یا تکیہ پر ٹیک لگا کر یا لیٹ کر کبھی کچھ نہ کھاتے، نہ اس کو پسند فرماتے۔ کھانا صرف انگلیوں سے تناول فرماتے، چمچہ، کانٹا وغیرہ سے کھانا پسند نہیں فرماتے تھے۔ ہاں، ابلے ہوئے گوشت کو کبھی کبھی چھری سے کاٹ کاٹ کر بھی کھاتے تھے۔